آپ کی پھوپھی جان ام عائشہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہ لوگ جب کبھی مصیبتوں میں پھنستے تو حضرت غوث پاک کی پھوپھی کے پاس آتے۔ ایک بار بغداد میں یا جیلان میں قحط پڑ گیا تھا، بارشیں کئی سالوں سے نہیں ہوئی، زمین سوکھ گئی، لوگ پریشان حال تھے، دعائیں بھی کی، نماز استسقاء بھی پڑھی، اور بعد میں اخیر میں غوث پاک کی پھوپھی جان ام عائشہ کے پاس آئے۔ سارے لوگ آ کر کے رونے لگے کہ مائی جان آپ دعا کر دیں، اللہ دعا آپ کی قبول کرتا ہے، ہمیں بارش ہو جائے، ہماری زمینیں تر ہو جائیں، نرم ہو جائیں، سبزے آ جائیں۔ حضرت ام عائشہ سارے لوگوں کو دور کرتی، کیونکہ وہ شہر چھوڑ کر کے آبادی سے باہر رہتی تھی، وہ لوگوں کے میل جول سے دور رہتی تھی۔ آپ نے کہا تم جاؤ سب اپنے اپنے کاموں پر۔ لوگ گڑ گڑانے لگے کہ ایک بار دعا کر دو۔ کہا کہ میں کہاں دعا کرتی ہوں، کیا میں دعا کرنے کے قابل ہوں؟ ام عائشہ یہ حضرت غوث پاک کی پھوپھی ہیں، اس کے بعد اپنے گھر میں سے جھاڑو اٹھاتی اور گھر کے باہر آنگن جھاڑنا شروع کرتی، پورے آنگن کو جھاڑ دیا، دھول اڑتی ہے، کاڑیوں کی جھاڑو ہوگی یا جو بھی جھاڑو ایک طرف پھینک دیتی، کمر پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتی ہیں بارگاہ الہی میں، اے مولا میری زمین دھول بہت اڑا رہی ہے، جھاڑو میں نے جھاڑ دیا ہے، تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ اس پہ کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جھما جھم آسمان سے بارشیں شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے اہل بغداد بھیگ گئے تھے اور اپنے گھروں پر وہ سرسبز و شاداب ہو کر کے لوٹے تھے۔ یہ گھر غوثیت معاب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں ایسے اہل تقوی ہوں تو پھر ان کی تربیت کا حال کیسا ہوگا، تربیت کس انداز کی ہوگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی استقامت کے ساتھ اپنی زندگی پاک کو گزارتے رہے، ایسی استقامت فرماتے ہیں 40 سال جو میں نے عبادتیں کی ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 15 سال آپ کے ایسے گزرے کہ ہر رات آپ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے، ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے، اور اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت عبادت کے بعد آپ جب بغداد پہنچے تو فوراً آپ بیان کرنا نہیں شروع کیے تھے۔ بغداد میں جب آپ رشد و ہدایت تبلیغ و اشاعت کے لیے بغداد میں آئے تو ایک مسجد میں سو رہے تھے، کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے اور بغداد والے عربی تھے، عربی ان کی زبان تھی، ایران کی زبان فارسی تھی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی بیان نہیں کرتے تھے، ایک مسجد میں سوئے، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر اٹھو اور لوگوں کو بیان کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب پاک ان کے منہ میں ڈالا۔ خواب میں بیدار ہوئے تو دیکھا فصیح زبان ہے، ایسی فصیح زبان کہ اس میں کوئی ہلچل نہیں، لکنت نہیں۔ آپ بیان کرنے کے لیے ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ چلانے لگے کہ باہر کا آیا ہوا یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ آپ پھر پریشان خاطر ہو کر سو گئے۔ پھر دیکھا خواب میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ کہا بیٹا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میرے نانا، میرے دادا، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں، میں کیسے بیان کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا۔ پوچھتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی تھوڑی دیر پہلے نیند میں خواب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 7 مرتبہ مجھے اپنا لعاب پلایا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے، رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 لقمے نہیں دیے، حضور سے 1 لقمہ کم میں نے تجھے دیا ہے، لعاب پاک دیا۔ اور اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، اب جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ شوال کا مہینہ تھا، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جوانی کے 40-45 سال کی عمر کے قریب کے تھے۔ جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا
بہجت الاسرار شریف کتاب میں روایت میں موجود ہے، لوگ چوک در چوک ایسی محفل میں جمع ہوتے، حتیٰ کہ غوث پاک کی آواز جیسے پہنچتی لوگوں کا ہجوم ایسا آتا کہ ہم نے پہلے مجمع میں دیکھا کہ کم از کم 70,000 لوگ ان کا بیان سننے کے لیے موجود تھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر جس طرح بیان کرتے، آپ کے سامنے والے کو جو آواز آتی وہی پیچھے والے کو بھی برابر آواز آتی تھی۔ یہ آپ کے مجمع کا حال تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں سننے والے کیسے ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بیان کرتے تو لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، بلکہ اگر آپ کہہ دیتے چپ ہو جاؤ تو لوگوں پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ روایت میں موجود ہے لوگوں کے سانس لینے کی صرف آواز آتی، باقی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ یہ آواز آتی۔ یا ہماری مجلسیں کیسی ہیں، میں آپ کو یہ کچھ تلخ باتیں ہیں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جلسے آج، ہمارے جلوس نہ جانے کیسے برے اعمال کی نظر ہو گئے، جوکر بازی اور تماشے کی نظر ہو گئے۔ سٹیجوں پر کبھی ہنسی کھیل مذاق ہونے لگا، اور سننے کے لیے آنے والے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی سرکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پان کھا کر کے کھڑا ہے، کوئی گٹکے کے تمباکو کے تھوکتے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجلس رسول ہے میرے عزیزو، یہ منبر رسول ہے۔ دیکھتے نہیں آپ نائبان رسول علماء اساتین ملت بیٹھتے ہیں، منبر نور کا ہم نے ادب چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے میں کسی پر یہ تان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات زمانہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان اسٹیجوں کا وقار ختم ہونے لگ گیا، ان منبروں کی عزت ختم ہونے لگی۔ لوگ سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر کی تاثیر کی باتیں پوچھتے ہیں کہ اتنی تاثیر تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا، اور جب بیان ختم ہوتا تو ایسے اثر کرتا بیان کہ اس مجمع میں موجود کئی لوگوں کی روح نکل جاتی، کئی تو بے ہوش ہو جاتے، کئی تو وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی ملاقات کی باتیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں یا جہنم کے عذابات کے خوف کی باتیں ایسے غوث پاک کی زبان سے نکلتی تھی کہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے، اور مجمع پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف توجہ تک نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، مجمع پر ایک چیل آئی اور چین 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 کی آواز کرنے لگی، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا حال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، پیچھے کسی نے تھوڑا سے شور شرابہ کیا، سارے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں منبر پر نائب رسول ہو، مقرر ہو، وہ بولتا رہ جائے لیکن لوگ اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مجلس رسول کی بے ادبی ہے، مجلس رسول کی توہین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آداب یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر سے رائی کے دانے اچھالے جاتے تو رائی کا دانہ زمین پر نہیں گرتا، ان کی گودوں میں گر جاتا۔ اتنا اور سب صحابہ متصل ہو کر لگ کر کے بیٹھتے تھے، اور خاموش ایسے ہوتے کہ سروں کو تک نہیں ہلاتے۔ اگر ان کے سروں پر انڈے رکھ دیے جائیں تو وہ بھی ساکت و جامد کھڑے ہو جائیں گے، گریں گے نہیں۔ یہ ان کے آداب تھے۔ جبھی تو میرے عزیزوں، اولیاء کاملین کی محفلوں کے بھی آداب وہ تھے۔ آج آپ اپنے جلسوں میں آداب بجا لائیں، سب سے پہلے ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ باوضو بیٹھنا چاہیے، دل میں ایک نرمی لے کر بیٹھنا چاہیے، یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں بنفس نفیس خود رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کے ملائکہ اترتے ہیں اور پوری مجلس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دوسری طرف توجہ دینے کا خیال کیوں آتا؟ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیان کر رہے ہیں، چیل کی آواز آ رہی، چلا رہی، کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ یہ توہین ہے، یہ بارگاہ غوثیت کا جب بیان ہو رہا ہو تو اس طرف توجہ دینا بے ادبی خیال کیا جاتا تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی نظریں اس چیل کی طرف اٹھائی۔ ایک نظر اٹھنا تھا کہ چیل کا منہ الگ اور دھڑ الگ ہو کر گر گیا۔
तड़पती हुई जमीन पर आ गई, मर गई। और गौसे पाक अपना बयान जारी रखते रहे। मजमे में सन्नाटा हो गया। जाहिर सी बात है, नजरों के जलाल का हाल यह है कि सर अलग हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। फिर सारे खामोश हो गए और पूरा बयान मुकम्मल हुआ। और खामोश होना भी है, वो जलाल भरी नजर जो चील पे पड़ी कहीं यहां पड़ जाए तो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान खत्म हुआ और फिर आप मिंबर से उतर आए, उस चील के पास गए, उसका जिस्म उठाया, ठंडा पड़ चुका था, बहुत दूर उसका सर पड़ा हुआ था। उसकी मुंडी को लिया, उसके मुंह को लिया और धड़ को लिया, दोनों को जोड़ा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर जिंदा हुई और उड़ती चली गई। मजमे में आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि रब तबारक व तआला के हुक्म से जब ये चाहे किसी के सर को अलग कर दे, लेकिन जब चाहे तो उसके सर को जोड़ भी दे। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयानात की तासीर में आपको बताऊं कि एक मर्तबा आपने अपने साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा, बेटा आज तुम खड़े हो जाओ, तुम बयान करो। बयान करने लगे। घंटा गुजर गया, 1.5 घंटे गुजर गए, लोगों पर खामोशी तारी थी। मजमा वैसे का वैसा था। वो उतर आए, हजरत अब्दुल जब्बार उतर आए। गौसे पाक के बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार, उनका मज़ार मुबारक भी गौसे पाक के मज़ार से बहुत करीब ही, उतर आए और कहा, अब्बा जान बहुत देर से बयान कर रहा हूं, मजमे पे सन्नाटा है। आप जब बयान करते हैं तो लोगों के नाले बुलंद हो जाते हैं, आहो बुका चीखें आ जाती हैं, कई तो बेहोश हो जाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से कहा, तुम बैठ जाओ, मैं बयान करता हूँ। मिंबर पर चढ़ गए और बयान क्या करते हैं सुने। गौसे पाक मिंबर पर जाते ही कहते हैं, ऐ लोगो, ऐ खल्के खुदा, आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। अपने घर का किस्सा सुना रहे। मेरे घर में आज एक हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीवी ने बहुत दिनों से मेरे लिए दही जमा करके रखी थी और मट्टी की हांडी थी जिसमें दही जमाया जाता था, और वो जो रस्सी वाला छीका होता है जिसमें हांडी लटका करके छत से रखी जाती थी। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी बीवी अब्दुल जब्बार की माँ हांडी में दही जमा कर मेरे लिए खाने के लिए रखी थी। शिद्दत की धूप थी, गर्मी के दिन थे। आज मैं ये सोच करके निकला था कि दही खा लूंगा। मेरे घर पहुंचने से पहले पहले एक बिल्ला आया और उस हांडी पर ऐसे पंजा मारा कि हांडी टूट कर गिर गई और पूरा दही बह गया। इतना बयान करना था कि लोगों की चीखें निकल गई, रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। मुझे बताओ कि इस बयान में क्या रोने जैसा मामला है। गौसे पाक अपने घर का किस्सा बयान कर रहे हैं। हांडी टूट गई, दही बह गया, मैं खा नहीं सका। ये बयान करते ही लोग रोने लगे। अजीजा ने गिरामी, अब मैं उस मजलिस के आदाब समझाऊं। गौसे पाक को सुनने वाले भी अहलुल्लाह हुआ करते थे। उनके अंदर इल्म इतना आ चुका था उनके बयानात से, वो समझ गए कि सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर का किस्सा नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी को बयान कर रहे हैं। इनके बयान करने का मकसद ये है कि इंसान जिंदगी में बहुत माल जमा करता है, बहुत माल जमा करता है, लेकिन जब उसके खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत आकर पंजा मारता है, उसकी रूह कब्ज करके चला जाता है और वैसा सारा माल उसका वैसा का वैसा रह जाता है। जो मेरे घर में हाल हुआ, हांडी दही जो जमा करके रखा गया था मेरे लिए, मेरे खाने से पहले बिल्ले ने पंजा मारा और सारा दही बह गया। गौसे पाक उस मिसाल से लोगों को समझाना चाह रहे थे, ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगियों में यही होता है, तुम अपनी रातें अपने दिन बर्बाद करते हो माल जमा करने के लिए, माल जमा करने के लिए पूरी सेहत बर्बाद कर दी। माल इतना जमा हुआ, खाने का वक्त आया था कि तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गईं, बीमारियां घर कर गईं, ऐसे कि सेहत में ऐसी ऐसी बीमारियां, क्या मुझे बताओ अजीजों, वो लोग जो दिन रात कमाते कमाते थक गए, अभी सही से खा भी नहीं पाए थे कि शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई, न जाने कैसी कैसी बीमारियां आई। ये सारा माल शक्कर तक खाने नहीं देता,
نمک تک نہیں کھانے دیتا. جس مال کے لیے ہم نے رات رات بھر محنت کی تھی, جس مال کے لیے بہت مشقت سٹرگل برداشت کیا تھا, اور وہ مال ہمیں کچھ فائدہ نہ دے سکا. اسی بیان کو سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا, انسان کی زندگی دو ہی چیزوں پر چلتی ہے کہ جوانی میں اپنی صحت تک گنوا دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے, دن بھی نہیں دیکھتا, رات بھی نہیں دیکھتا, خوب محنت ساری صحت خراب کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے, اور جب مال جمع ہو جاتا ہے صحت اچھا کرنے کے لیے پھر مال خرچہ کرتا ہے, مال گنواتا ہے. انہی دو چیزوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. پہلے اپنی صحت برباد کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے, اور پھر بعد میں بیماریاں آتی ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے مال گنواتا ہے. عزیزان گرامی, سیدنا سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانات میں وہ تاثیر کیسے رکھتے تھے کہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کریں تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں, لوگ اس وقت وجد میں آ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ زبان مبارک تھی ایسی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب پاک ڈالا ہو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ زبان میں تاثیر نہ ہو تو اور کیا ہوگی. وہ کمال کا اثر رکھتی تھی, جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا.